نے کہا فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُهُ الشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ میں بروز حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالکا. وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. اب میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی، ابن حجر مکی کی نہیں میں بات کر رہا، ابن حجر اسقلانی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو بات کو اس میں شبہ ہوا ہے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جس دن کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے یا مصیبت کو دفع کرے، اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور وہ شکر کرنے کے طریقے ہیں اللہ کی عبادت کرے، سجدہ کرے، تلاوت کرے، روزہ رکھے. اور ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. تو اس لیے یہ اس لائق ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے اور وہ محفل کی جائے. لیکن آگے کہتے ہیں اس محفل کے اندر وہ سما اور لغو وغیرہ جو باتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی حضور کا ذکر خیر کرتا فلا بأس به، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی غلط باتیں نہ ہو. آگے انہوں نے ایک بات کہی، حافظ ابن حجر نے کہتے ہیں قال شیخنا ثم ينبغي ان يتحرى اليوم بعينه وان كان ولد ليله فليقع شكرا بما يناسب الليل كالاطعام وان كان ولد نهارا فبما يناسبه كالصيام. وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہوئی ہو، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس مناسبت کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اگر پیدا ہوئے ہیں رات کے وقت تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر دن کے وقت رات کے وقت پیدا شکر ادا کرے اور کھانا دے، اور اگر دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو روزہ رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ بیان کرے، ان کے معین دن اس دن کرے، معین دن کے دن وہ کرے. اور اسی مناسبت سے بے عمل المولد فی ای یوم من الشہر بل توسع قومه فنقولوا الى یوم من السبت وفی، جس دن پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میلاد کی باتیں کرے. تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی اس بات کے قائل تھے کہ ہاں میلاد کے دن یہ کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. اب جو لوگ اب اس بارے میں یہ کہیں کہ جی نہیں وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، حافظ ابن حجر تو اس کے قائل ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کے ایک دو حوالے دیتا ہوں کہ ہاں نہیں حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ اس کے قائل تھے میلاد کے. یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے حکم المولد احتفال میں مولد النبی، یہ رسالہ رابعہ ہے رد القوی علی الرفاعی، شیخ رفاعی کے خلاف جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں شیخ رفاعی کا رد کرتے ہوئے، شیخ ہاشم الرفاعی جو کویت کے ایک عظیم محدث عالم ہے، ان کے کتاب کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ الرفاعی نے جب اس بات کو لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ خرج بدع المولد على صيام يوم عاشوراء هو ابن حجر المکی فهو غلط ظاہر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کہا ہے نا شیخ ہاشم الرفاعی نے کہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی وجہ سے یہود نے عید کی روزہ رکھا تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ ابن حجر مکی کی بات نہیں ہے. وہ آگے کہتے ہیں کیونکہ یہ سیوطی سے وہ نقل کر رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ ابن حجر الاسقلانی صاحب فتح الباری. وہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے نا کہ روزہ محرم سے دلیل لانا، اس سے استفادہ کرنا کہ یہ میلاد سے دلیل لینا، یہ ابن حجر اسقلانی کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے. اب میں تیسرا حوالہ اس کے اوپر کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذرا پکی ہو جائے. باتیں میں آگے چل کر کروں گا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی میلاد کے قائل تھے اور حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری کی بات ہو رہی ہے. انہیں کے یہ شاگرد ہیں علامہ سخاوی. اب علامہ سخاوی پر یہ تو کہیں نہیں کوئی نہیں کہے گا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا
کہا میلاد نہیں منانا چاہیے یہ درست نہیں ہے، پر انہوں نے تو ابن حجر کے شاگرد ہیں، ان کو کذاب تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے عبادات میں بدعات، عمر بن عبد المنعم بن سلیم نے یہ کتاب لکھی ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا جو باب ہے میلاد النبی کا، اس کے اندر انہوں نے عید میلاد النبی کی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کھانا کھلانا اور جلسہ کرنا، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ بات کی۔ آگے وہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں تمام شہروں اور علاقوں میں عزت و احترام سے جلسے جلوس کر کے منانا شروع کر دیا، اس پر وہ بڑی عظیم الشان دعوتیں اڑاتے ہیں، اس طرح کے صدقے کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میلاد کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور ابن الجزری سے اپنی تائید نقل کی، اور پھر لکھا بلکہ ہمارے استاذ الاساتذہ عظیم الشان اماموں کے امام حافظ ابن حجر نے اس کی دلیل بخاری مسلم کی اس حدیث سے لی ہے جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے یہودیوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اس دن اللہ نے فرعون کو گرے کو نجات دی، پس ہم موسیٰ کے زمانے سے یہ روزہ اللہ کے شکر کے لیے رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہو، پھر آپ نے روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا اور فرمایا اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں رکھوں گا۔ ہمارے استاد ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خاص دن میں کوئی نعمت عطا فرمائی ہو یا کسی مصیبت کو دور کیا ہو تو اس کا شکر ہر سال اسی دن منانا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کئی عبادات مثلا نماز، روزہ، تلاوت قرآن سے منایا جاتا ہے اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی پیدائش سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ میرا صرف یہ کتاب حوالہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں اس بات کو یہ ثابت کر سکوں کہ حافظ زبیر علی زئی نے اور عمر عبد المنعم نے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی اس بات کے قائل تھے۔ اور پہلے جو میں حوالہ پڑھایا ہوں وہ رسالہ رافع کا، یہ شیخ حمود کا ہے جو انہوں نے حکم الاحتفال بالمولد النبی میں یہ بات کہی ہے۔ اب یہاں تک پہنچ گیا ہوں میں، آگے بات کرنے سے پہلے میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کے اوپر تبصرہ کر دوں اپنا حوالوں کے بعد۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی تعظیم میں کرنا، کھانے کھانا، خوشی کا اظہار کرنا، بازاروں کو سجانا، مسجدوں میں جلسے کرنے اور حضور کو خدا کی سب سے بڑی نعمت جان کر حضور کی ذات کا، حضور کے معجزات کا، حضور کے کمالات کا، حضور کے حسن خلق کا، حضور کے حسن خلق کا بیان کرنا، اس کا نام میلاد ہے۔ اور ماہ ربیع الاول میں خصوصاً کرنا اور پورے سال میں عموماً کرنا، یہ ہم وہ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کروڑوں ڈالر، کروڑوں پاؤنڈ ہمارے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ منع ہے، کرنے والے جہنمی ہے، ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، دودھ کا تانا دیا جاتا ہے، کھانے کا تانا دیا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سارے تانے ہم پر آتے ہیں تو ایک تانے کا ایک بندوق میں رکھ کر ایک ذرا شوٹ حافظ ابن حجر کی طرف بھی کریں، حافظ ابن تیمیہ کی طرف بھی کریں، حافظ ابن کثیر کی طرف بھی کریں، علامہ ذہبی کی طرف بھی کریں، حافظ ابن رجب کی طرف بھی کریں، اور یہ سب لوگ اگر میلاد کو جائز کہیں اور کرنے والوں کے گیت گائیں، کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارتیں دیں، کرنے والوں کو کہیں کہ ان کو اس محبت جہاد پر ثواب ملے گا، اگر ان سب کی طرف یہ بات کہیں تو اب کرنے والوں کے اوپر بدعت اور شرک کے فتوے لگانا یہ کس دنیا کے کوٹ کی انصاف ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، نہ فتوے لگانے والوں کو کافر کہتے
کہتے ہیں, نہ بدعتی کہتے ہیں, نہ حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں, نہ مرتد کہتے ہیں, نہ ان کو جناب بموں سے تباہ کا فتویٰ دیتے ہیں. صرف ایک بات کہتے ہیں, یہ خدا کا ذکر ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہے. ابن حجر اسقلانی اس کو جائز کہہ رہے ہیں. اس لیے ذرا فتووں کا منہ بند کریں, اور اگر کوئی نہیں مناتا تو کم از کم اس کو مبیح و دم قرار نہ دیں. ایسا نہ کریں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کریں وہ ان کے اوپر بم بلاسٹ کر دیں نشتر پارک کراچی کے اندر, فیصل آباد کے اندر گولیاں چلا دیں. اور وہ میرے سسرال والے بیچاروں نے وہ جھنڈیاں لگائی, وہ ذرا کم تھے, غریب آدمی تھے, وہ جھنڈیاں لگی, انہوں نے رات کو آ کر بندوقوں کے ساتھ وہ جھنڈیوں کے اوپر فائر کر دیے. تو کم از کم یہ تو نہ کریں. اگر یہ کرنا ہے, اگر یہ فعل اتنا برا ہے تو حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو ایسے کہتے. جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا, امام سخاوی نے پوچھا کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں, تو حافظ ابن حجر کو یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا اڑا دو, تلواروں سے قتل کر دو, مار دو, ختم کر دو, بھگا دو, جھنڈیوں کو پھاڑ توڑ دو, سارا کچھ ایسا کر دو. مگر انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. اگر حافظ ابن حجر اس کو قبول کر رہے ہیں, حافظ ابن تیمیہ اجر عظیم کی خوشخبری دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ میلاد کرنے والوں کو اجر عظیم نہیں ملے گا, نہ ان بیچاروں کا خون حلال ہے. وہ یہ تو مصطفیٰ کی محبت, تعظیم, ادب میں سارا کچھ کر رہے ہیں. اور کل قیامت کا دن ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, تو ہم یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں برا اس لیے کہا گیا, ہمارے خطاب کتابیں اس لیے لکھی گئی, ہمیں گولیوں سے اس لیے چھلنی کیا گیا کہ ہم تمہارا نام لیتے تھے, تمہارے ادب اور تعظیم کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ حافظ ابن حجر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میلاد جائز ہے. اصل میلاد قرآن میں, حدیث میں, محفل میلاد اس کیفیت کے ساتھ یہ بعد میں, مگر محدثین نے اس کو جائز کہا ہے. حافظ ابن حجر کی بات آگے. حافظ ابن حجر کے میں نے پچھلے پروگراموں میں بڑے حوالے دیے آپ کو مختلف موضوعات پر. یہ میلاد کا موضوع ایک میں اب چھوڑ رہا ہوں اس کے لیے, یعنی میلاد پر آگے اور پروگرام میں نے کرنے ہیں انشاءاللہ. بھی تو یہ بھی آئے گا کہ وہ میلاد کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, احتیاط کیا کرنے چاہیے, اور ایک دو مشورے ہیں وہ بھی میں ناقص مشورے بھی دوں گا. ابھی اور ہوں گے 2-4 پروگرام میلاد کے اوپر. حافظ ابن حجر کا میں تھوڑا سا آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بات اتنی دلچسپ کی ہے حافظ ابن حجر نے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس حدیث سے فائدہ بیان کیا ہے اور میلاد کے حکم کا استنباط کیا ہے. اس لیے میرا دل چاہا کہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کر دوں. اب حافظ ابن حجر اسقلانی کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف بتا دوں. فتح الباری کے, تہذیب و تہذیب کے کتابوں کے حوالے سے میں دیتا رہتا ہوں. حافظ ابن حجر کون ہے؟